اس ویڈیو میں ہم اسٹڈی کریں گے ایک ایسے کی آؤٹ لائن اور اس کا ٹاپک ہے کرپشن ان پاکستان مدر آف آل ایولز، یعنی پاکستان میں بدعنوانی سارے فساد کی جڑ ہے۔ تو چلیے اب مل کر اس ایسے سے متعلق آؤٹ لائن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر ایسے لکھتے وقت آپ سب سے پہلے جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اس میں کیا کریں گے، آپ ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے اور اپنی رائے پیش کریں گے۔ اگر اس ٹاپک پر غور کیا جائے تو اس کا تعلق ہے پاکستان میں کرپشن سے متعلق، تو لہٰذا آپ نے صرف پاکستان میں جو کرپشن پائی جاتی ہے اس کے متعلق بات کرنی ہے، نہ کہ دنیا کے کسی اور علاقے سے متعلق۔ اس کے علاوہ آپ نے اس بات کو بھی واضح طور پر بیان کرنا ہے یا زور دینا ہے کہ دراصل بدعنوانی جو ہے اسی کی وجہ سے باقی کے تمام مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں یا اسی سے جنم لے رہے ہیں۔ تو اس ٹاپک سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے کرپشن کے ناسور سے متعلق ہر زاویے سے بات کرنی ہے، یعنی اس کی کیا وجوہات ہیں یا کون لوگ یہ کرتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں، کیا نقصانات معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں اور کس طرح سے باقی تمام مسائل کے مقابلے میں یہ ایک اہم بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر اس کو حل کر لیا جائے تو باقی کے تمام مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کے آخر میں اس کے حل سے متعلق بھی تجاویز پیش کی جانی چاہیے اور کنکلوژن میں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ چونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، تو لہٰذا اسے سب سے پہلے اور فوری طور پر حل کر لینا چاہیے۔ تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے جب آپ کرپشن کو ایکسپلین کریں گے، یہاں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب صاحب حیثیت افراد جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر یا پھر وہ لوگ جو کہ حکومتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایمانداری سے کام نہیں لیتے اور نااہل افراد رشوت اور سفارش کے بلبوتے پر آگے آ جاتے ہیں، اور رشوت اور سفارش جب معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے حکومتی اور قومی دونوں سطح پر، تو وہ معاشرہ یا ملک جو ہے وہ کرپٹ کہلایا جاتا ہے، جیسے کہ اکثر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر پاکستان بھی اس کا شکار ہے۔ اور ساتھ ہی انٹروڈکشن میں آپ نے اپنی اس رائے کو بھی پیش کرنا ہے کہ یہ کرپشن کا جو ناسور ہے یہ ایک بڑا ہی گھمبیر مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے اور دوسرے مسائل جنم لے رہے ہیں اور اب یہ ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو انٹروڈکشن کو مکمل کرنے کے بعد آپ شروع کریں گے ایسے کی باڈی، اور اس کے پہلے پیراگراف میں آپ بتا سکتے ہیں ان مسائل کے بارے میں یا ان مشکلات کے بارے میں جو ہمارے ملک کو درپیش رہی ہیں ماضی میں، یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ ان پوائنٹس کو پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کولونیل پیریڈ، اس سے مراد ہے پارٹیشن سے پہلے کا دور، یعنی جب ہمارا ملک جو ہے وہ ایک برٹش کالونی تھا اور انگریز اس پر حکمران تھے، جو کہ ایک سلیو یا غلامانہ دور تھا، یعنی اس خطے کے اصل لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ بالکل غلاموں جیسی تھی اور وہ ایک طرح سے صرف انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو کس طرح سے ورلڈ وار 2 یعنی دوسری جنگ عظیم اور پھر جب انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو ان مراحل سے جب گزرنا پڑا تو بہت سے دفاعی اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ اس خطے کے لوگوں اور حکومتوں کو اٹھانا پڑا۔ اسی طرح سے نیشنلائزیشن جو پالیسی ہے، یعنی جس کے تحت پرائیویٹ جو ادارے ہوتے ہیں انہیں حکومتی ادارے اختیار میں لایا جاتا ہے، تو حکومت پر ان کے اخراجات کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پراکسی وارز کے جو اثرات ہوتے ہیں ان سے بھی اس خطے کو دوچار رہنا پڑا، جیسے کہ جب روس نے افغانستان پر اٹیک کیا تو پاکستان کو بھی اس جنگ کا حصہ بننا پڑا۔ اور دراصل پراکسی وار سے مراد ہے جب کوئی دو بڑی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں تو وہ دوسرے ممالک کو جنگ میں دھکیل دیتی ہیں، یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال سے بھی پاکستان کو گزرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کے جو ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے، یعنی دفاعی اخراجات جو ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہی رہے۔
یعنی پاکستان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو بہت سی بڑی بڑی اور گمبھیر قسم کی مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک کو گھیرے رکھا. ان کا ذکر کر لینے کے بعد اگر کرنٹ سینیریو یعنی موجودہ صورتحال سے متعلق بات کی جائے تو اس میں لاس ان نیشنل ایکسچیکر کی بات ہو سکتی ہے، یعنی جو قومی خزانہ ہے وہ بھی نقصان کی صورتحال سے دوچار ہے. مثال کے طور پر اگر قومی خزانہ جو ہے اسے صرف ایک 100 روپے کے نوٹ سے تشبیہ دی جائے، یعنی مثال کے طور پر بات کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قومی خزانے میں اگر صرف ایک سال کے اندر 100 روپے کا ایک نوٹ جمع کیا جاتا ہے یا موجود ہوتا ہے تو اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ ڈیٹ یعنی قرضہ اتارنے کی، جو مختلف ممالک سے ہم نے قرضے وغیرہ لے رکھے ہیں ان کو اتارنے میں صرف ہو جاتا ہے. پھر باقی جو بچتا ہے اس میں سے 35 روپے جو ہیں وہ ڈیفنس بجٹ کے لیے درکار ہوتے ہیں، یعنی دفاعی بجٹ کے لیے. تو اگر ان دونوں کا ہی ٹوٹل کر لیا جائے تو یہ ہو گئے ₹95، یعنی ہمارے پاس پھر باقی بچے ہیں صرف 5 روپے جنہیں قومی اسکیموں اور منصوبوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک رف سا خاکہ ہے، اور اگر آپ کسی بھی اقتصادی ماہر سے یعنی اقتصادیات کے جو ماہر ہوتے ہیں، کوئی بھی اکانومسٹ جو ہوتا ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی اعداد و شمار گنوائے گا. اس کے علاوہ یہاں اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے رینکنگ بائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ دراصل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ برلن میں بیسڈ ہے، جو کہ جرمنی کا ایک شہر ہے، اور اسے 1993 میں قائم کیا گیا تھا. اسے کرپشن کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہ اکثر اپنی رپورٹ میں ان ممالک کی فہرست پیش کرتا رہتا ہے جو کہ کرپشن کا شکار ہیں، اور اس فہرست میں اکثر پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ذرا لسٹ کے اوپر کے نمبروں میں ہی رہتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کس قدر کرپشن کا شکار ہے. اس کے علاوہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے پاکستان کا، جی ڈی پی سے مراد ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی ملک کی جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے، اس کا تناسب اس ملک میں اکٹھے کیے جانے والے ٹیکس کے مقابلے میں کتنا ہوتا ہے، یا پھر جتنا ٹیکس لگایا گیا ہوتا ہے اتنا ٹیکس موصول نہیں ہو رہا ہوتا، ٹیکس کی چوری کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ تناسب جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، اور پھر حکومت کے خزانے میں لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں بچتا. تو اس تمام صورتحال سے بھی ہمارا ملک فی الحال یعنی موجودہ دور میں اس صورتحال سے گزر رہا ہے. تو بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کرنٹ جو سینیریو ہے اس سے متعلق بات کر لینے کے بعد اب ہم آئیں گے کازز کی طرف، یعنی وہ وجوہات جن کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر کرپشن جو ہے وہ پنپ رہی ہے. اس سلسلے میں ذکر کیا جا سکتا ہے ایبسنس آف کلچر آف اکاؤنٹیبلٹی کا، یعنی احتساب کا جو رواج ہے وہ اس ملک میں عام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کرپشن یا بدعنوانی دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح سے انکمپیٹنٹ جوڈیشری ہے، یعنی عدلیہ میں جب نااہل لوگ اوپر آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر رشوت اور سفارش وغیرہ سے، کہ جن کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یعنی وہ پیسے وغیرہ لے کر مجرموں کو بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو حقدار ہیں وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں. تو جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی مجبوراً انہیں بھی یعنی رشوت اور سفارش سے پھر کام لینا پڑتا ہے اپنے کاموں کو نکلوانے کے لیے. یعنی یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی دلدل میں اچھے لوگ بھی یعنی پھنستے چلے جاتے ہیں. یقیناً جس ملک کی عدلیہ انصاف سے کام نہیں لے رہی ہوتی، یقیناً ایسے ملک میں کرپشن یعنی بدعنوانی بڑی آسانی سے پھیل جاتی ہے، بلکہ کرپشن کے پھیلنے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اسی طرح سے ہائیلی سینٹرلائزڈ اکنامک سسٹم، اس سے مراد ہے ایک ایسا سسٹم کہ جس میں حکومت جو ہے وہ خود معاشی فیصلے وغیرہ کرتی ہے، نہ کہ پرائیویٹ ادارے یا افراد کے، یا بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ خود فیصلے نہیں لے سکتے.
جیسا کہ مارکیٹ اکانومی میں انہیں آزادی ہوتی ہے، تو لہٰذا سینٹرلائزڈ اکنامک سسٹم جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی کا ایک طرح سے الٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر حکومتی افراد جو ہیں وہ کرپٹ ہوں گے تو یقیناً وہ عام عوام کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ خود اپنا فائدہ کریں گے اس میں، کیونکہ ان کے پاس اس کا پورا اختیار ہوگا۔ اسی طرح سے ایبسنس آف رول آف لا، یعنی جب قانون کی کوئی اجارہ داری نہیں ہوگی، یعنی سخت قوانین نہیں موجود ہوں گے، یا پھر جو قوانین موجود ہوں انہیں اچھی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا، لاگو نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی امیر اگر کوئی جرم کرے یا کرپشن وغیرہ کرے تو اسے تو چھوڑ دیا جائے، جبکہ صرف غریب کو ہی پکڑا جائے۔ اس زمن میں بڑی سخت احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت تب رونما ہوگی جب نااہل لوگ جو ہیں وہ عہدوں پر فائز کر دیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اور اس کی ممانعت کیوں کی گئی ہے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے پنکچویٹڈ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی، یعنی آئینی اختیارات جو ہوتے ہیں ان میں جب رکاوٹ آنے لگتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر قانون تو موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ کوئی کرپٹ حکمران یا عہدیدار اسے اپنے لیے نامناسب سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کے عمل میں وہ رکاوٹ بن سکتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے قوانین بھی پاس کروا لیے جاتے ہیں جن سے صرف سیاسی شخصیات کو فائدہ پہنچتا ہے، یا پھر ان کو اس سے وقتی فوائد تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کرپٹ افسران اپنی جو طاقت ہوتی ہے یا اختیارات ہوتے ہیں ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنا بجٹ ان کے لیے مختص ہوتا ہے ان کے اخراجات کے لیے، اس سے بڑھ کر بھی وہ حکومتی خزانے سے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات دوستی کی بنیاد پر ٹیکس وغیرہ بھی معاف کروا لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا آئینی اور قانونی جرم بھی ہے۔ تو اب ہم باقی کے پوائنٹس کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔